عشرہ ذی الحجہ کے اوراد و اذکار کے حوالے سے ایک بہن نے کینیڈا سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ ان دنوں میں کیا اذکار کرنے مسنون ہیں یہ جن کی آپ علیہ السلام نے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور جو راتیں چل رہی ہیں انتہائی قیمتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ان دنوں سے زیادہ عظیم نہیں اور کوئی عمل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں اللہ کے ہاں۔ اس وجہ سے یہ دن اللہ کے ہاں عظیم ہے، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّعْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان دنوں کے اندر یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ایام کے اندر تحلیل کی کثرت کرو یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، فرمایا تکبیر کی کثرت کرو یعنی اللہ اکبر کو کثرت سے کہو، ساتھ تحمید کی کثرت کرو یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ان راتوں کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ان کی کثرت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے اندر ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ مجھ سے پہلے جو دوسرے انبیاء گزرے مجھ سے پہلے جو انہوں نے کہا ان میں سے سب سے بہتر دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس وجہ سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن اس کی کثرت کی جائے اور باقی عام دنوں کے اندر اس دن بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کی جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اذکار ہیں جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں اور آپ علیہ السلام نے ان کی ترغیب دی ہے۔